السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک محفل کو خاص طور نسبت ہے حیدرآباد دکن کے مشہور اور معروف بزرگ جو مشائخ عظام علماء اکرام کو قطب المدار کا مقام دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ قطب المدار کے مقام پر ہے، جن کا نام اسم گرامی حضرت سیدنا یوسف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اسی مبارک مہینے میں 5 ذی الحجہ کو اب دونوں صاحب کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو ہم نے چاہا کہ چلے کچھ ان کی زندگی کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ پھر یہ مہینہ حج کا یہ مبارک مہینہ جس میں کئی بزرگان دین کے عرس بھی آتے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارکہ جو ہے اسی مبارک مہینے کی 18 ذی الحج جو کل ہے، تو انشاءاللہ ہماری خانقاہ میں آنے والے اتوار کو ہم جشن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ صحابہ اکرام کے متعلق سن رہے تھے کہ صحابہ میں عشرہ مبشرہ کا مقام کیا ہے، خلفائے راشدین کا مقام کیا ہے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا عرس شریف بھی ہے، تو ہم خاص طور آنے والے اتوار کو بڑی عقیدت محبت کے ساتھ کھانا بھی کھلاتے ہوئے انشاءاللہ عرس مبارک منائیں گے۔ ٹھیک ہے کہ آج سرکار سیدنا یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ خبر اس کی کہ میں آپ کی سیرت مبارکہ کے متعلق ہوں تو چند باتیں قرآن سے اولیاء اللہ کی عظمت کے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بزرگان دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہ آیت مبارکہ کے پر میں نے کئی مرتبہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بیان کیا، اور اس کی ایک ایک آیت پر میں نے رک کر آپ کو سمجھایا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، انا بے شک، الا اور انا یہ دونوں لفظ عربی میں جو ہے کوئی خاص بات یا کوئی ایسی بات ہو جو اہم ہو اور خاص ہو تو خبردار کرتے ہیں نا ہم، خبردار میری بات سنو، تو عربی میں کوئی عرب ملک کے لوگ جب اپنی بات میں کسی کو کوئی خاص بات اہم بات بتانا چاہتے تو وہ یا تو الا کا لفظ استعمال کرتے تھے یا انا کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ قرآن عربی میں اترا ہے، عربی بول چال کے تحت قرآن اترا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بول چال کے تحت جو ہے قرآن پاک میں یہ خبردار، یعنی یہ صیغہ علماء فرماتے الا اور انا یہ دونوں لفظ جو ہے خبردار کے معنی میں آتے ہیں، لیکن
اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ اللہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے تھے، ان کے بارے میں لوگ کیا کہنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو، کیونکہ الا بھی کہا، انا بھی کہا، کئی قرآن پاک میں آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انا کا لفظ استعمال کیا تو الا نہیں کہا، کہیں پر الا کہا تو انا نہیں کہا۔ لیکن اولیاء اللہ کے مقام کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الا کا بھی لفظ استعمال کیا اور انا کا بھی لفظ استعمال کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین کا مقام و مرتبہ کے، اس میں اللہ یوں سمجھے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ڈبل تاکید کر رہا، خبردار ہو جاؤ، الا خبردار ہو جاؤ، انا اور زیادہ خبردار ہو جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء، اولیاء جمع کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں۔ اگر یہاں آدمی زیادہ ہو تو لوگ جمع ہے، ایک آدمی تو ایک آدمی ہے، لیکن لوگ زیادہ ہو تو لوگ جمع ہے، تو اولیاء جمع کو کہتے ہیں، اس میں سارے اولیاء اللہ کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء، اور یہ اولیاء کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ اولیاء ہی آپ کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ یا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ یعنی خوف اور غم کیا ہے؟ خوف اس کو کہتے ہیں کہ آنے والے دن کا کوئی آپ کو ٹینشن ہو، ڈر ہو، خوف ہو، اس کو خوف کہتے ہیں۔ مثال، اور جو گزر چکا ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ پیسے آپ نے انویسٹ کیے تھے کاروبار میں اور وہ آپ کو نقصان ہوگا، اس کا آپ کو غم ہوتا ہے، یعنی اتنے پیسے لاکھوں روپے میں نے کاروبار میں لگائے تھے لیکن نقصان ہو گیا، تو اس کو غم ہوتا ہے۔ غم جو گزر چکا ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ اور خوف، پھر دوبارہ میں لگاؤں گا تو کہیں نقصان نہ ہو، اس کا ڈر، اس کو خوف کہتے ہیں۔ آنے والے وقت میں کوئی ایسا پھر سے کوئی نقصان نہ ہو جائے تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ بزرگان دین کو نہ پچھلی چیز کا کوئی غم ہوتا ہے نہ آنے والے دن کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کسی چیز کا خوف نہ غم ہوتا۔ اور یہاں اس آیت مبارک میں جو ہے، یہاں حدیث مبارکہ آپ دیکھیں، اسی آیت کے تحت حدیث مبارکہ آئی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جب یہ آپ نے بیان فرمایا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حلت الاولیاء کتاب ہے۔ اور سنیں آپ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الا ان اولیاء والی آیت جب نازل ہوئی اس سے پہلے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہے نہ شہید، نہ نبی ہے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کا مرتبہ معاذ اللہ کسی نبی سے اونچا ہو جائے گا، نہیں۔ رشک یعنی بڑے لوگ ہیں تو بولتے یار اس کا بھی مقام بہت، اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، بولتے ہیں بڑے چھوٹوں کو دیکھ کر، تو انبیاء اس بات پر رشک کریں گے کہ یا اللہ ان کو بھی تو نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ورنہ کوئی بھی ولی نبی سے بڑا نہیں ہوتا، یاد رکھیں آپ۔ لیکن ان کے اوپر انعامات کو دے کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائے، حضور سے جب حضور نے یہ بیان فرمانا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر جب نعمتیں دے گا، ان نعمتوں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، تو ایک شخص نے حضور سے عرض کیا حضور ہمیں ان کے اعمال، مطلب یہ رتبہ ان کو ملا تو کون سے اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال ہمیں بتائے۔ ذرا غور سے سنیں آپ، اعمال ہمیں بتائے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں، یہ وہ عمل بھی کرے اور ان سے محبت بھی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
اب دیکھیے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اولیاء کرام کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا مقام کیا ہے ذرا آپ غور فرمائیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ نماز پڑھتے تھے اس لیے ان کو یہ مقام ملا، روزہ رکھتے تھے اس لیے ان کو یہ مقام ملا، زکوٰۃ دیتے، یہ تو کرتے ہی اولیاء کرام، یہ چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ تو لازم ہے، لیکن اس کے ہٹ کے ان کے اوپر جو کام ہوتا ہے یہ ذرا مشکل کی بات ہے نا، بغیر لین دین کے، بغیر پہچانت کے کسی کی محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، آج یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج تو ہم جو ہے نا ہمارے وہ رشتہ دار، وہ تو غیر تو چھوڑ دیں، رشتہ داروں سے ہم برابر لین دین یعنی محبت نہیں رکھتے، جبکہ محبت اللہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا بغیر لین دین کے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ پھر سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم، حضور کیا فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ارشاد پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہم نشینیوں کو کامل ذاکر اور دوستوں کو نیکی کی راہ پر لگاتے ہیں۔ میں کون اٹھ رہے جا رہے دیکھو، میں کون بولا رہے تو باہر بیٹھو، بولو بچے اٹھ رہے جا رہے، ان لوگوں کو باہر رکا دو، سراج تم وہاں بیٹھو، یہ چپ چپ اٹھنا بیٹھا، تم احمد 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 میرے بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھو ذرا خاص سو بات بچوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں میں، صرف اٹھ کے منہ میں اسی تو کہ بھاگ کے آیا ایسا دکھ رہا بات، چہرے اترے ہوئے، وہی کپڑے پہنے ہوئے، باسی کپڑے، دعوت میں جانا رہا تو تیار ہو کے آتے، ایسا نہیں ہے، باسی کپڑے پہن لے کے آ گئے۔ ہاں جی کتنا بھی بولو اپنا کریں گے تم لوگ، اللہ رحم کرے یار، کب تم کو اللہ کے لیے جو سجتا ہے نا تیار ہوتا ہے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، اور اللہ پاک نے خود حکم فرمایا میرے گھر میں آؤ تو سچ کرو۔ ایسے کپڑوں میں دعوت میں جاتے تم لوگ، شرم ہونا یار، کب تک سنیں گے، اتنے سال ہو گیا ہے، تو اچھے کپڑے پہننا، اچھی حالت ڈال لے کے، چہرے پہ فریش لے کر آنا ہے۔ اب جا کر دیکھو بچے والوں کو دیتے کیا، بچے ایسے حالت ڈال کے بیٹھے ہوں کر کے، وہاں کہاں سجنا ہے، نہیں سجتے یار، سجنا ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو مسلمان ان کو عزت ہے اس لیے اچھا کپڑے پہنے، اپنے آپ کو اچھا سجائے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اچھی چیز ہے۔ یہی معاملہ صرف رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یا بچی دیکھنے کے لیے جا رہے یا محبت کر رہے یا کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے تو اس لیے اللہ کے گھر میں بھی یہ معاملہ اور زیادہ احتیاطی سے رکھنا چاہیے، اچھے لباس، اچھے کپڑے، چہروں پر تازگی ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نسبت والا کہہ رہے ہیں، تو کم سے کم اس کا اثر تو پیدا کرو اپنے اندر، رعب اپنے دماغوں میں پیدا کرو، اپنے روح پر، اپنے آپ پر اس کا اثر، اس کا رعب پیدا کرنے کی کوشش تو کرو، اتنے دن ہو گیا مرید ہو کر، اللہ رحم کرے۔ تو اولیاء کرام کے متعلق جو ہے، ارے میرے لال تم اندر آ کے بیٹھو، تم وہاں کو بیٹھو، میرے سامنے دکھنا تو میرے آنکھوں کے سامنے، آپ لوگ میری طرف جاؤ، کوئی پلٹ کے نہ دیکھو، یہاں بیٹھو۔ تو لہٰذا اولیاء کرام جو ہے، یہ آیت مبارکہ سرکار نے ان کا شان و مرتبہ بتا کر بیان فرمائی۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو ان کو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہر مسلمان کے ذریعے، لیکن اولیاء کرام اس کی ہٹ کر بھی کوئی خصوصیت ملتی کہ وہ اللہ کے، لیکن ہمارا تو بھائی کے لیے بھی محبت نہیں کرتے، صرف پیسے کے لیے محبت ہے، دوستوں کے لیے تھوڑی سی بات ہو گئی تو ہم تو اس کی غیبتیں لگانا شروع کر دیتے، چغلیاں شروع کر دیتے، انہیں میرے کو ایسا گھور کر دیکھا، میرے کو سلام نہیں کرا، میں اس سے بڑا ہوں، میری عزت نہیں کرا، میری تعظیم نہیں کرا۔ تو اچھا ساری باتیں کسی جیسا کہ پیر بھائی ہے آپس میں، چھوٹی سی بات پہ جو ہے نا اگر آپس میں بولا میری سلام نہیں کرا، میرے کو دیکھ کے انجان مار کر جا رہا، میں کہیں کو سلام کروں، تو آپ میرے کو بتائیے یہ جو محبت آپ مجھ سے کر رہے تھے کس لیے کر رہے تھے؟
کہ تم کو سلام کرے، تمہاری عزت کرے، تمہاری بابا کرے، اس لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ یہ بڑا دکھنے میں جملہ آسان دکھ رہا ہے لیکن اس پہ عمل معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بولتے نا کہ یہ لائن میں چلنا ہے تو لوہے کے چنے چاپنا پڑتا، بس یہ ہے نا، دکھنے میں تو آسان دکھ رہا ہے، کتنا پیارا لفظ دکھ رہا ہے، اللہ کے لیے محبت کرو، عمل کرو۔ جب یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی، کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر تم کو اپنی انا، اپنے غصے کو ختم کر کر اللہ کے لیے آگے بڑھنا پڑتا، لیکن وہی ہمارے سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے جو ہے نا غصہ نہیں بھائی نہیں، بالکل فلاں یہ بولا تھا، وہ یاد آ رہا، یہ یاد آ رہا، وہ یاد آ رہا، بس وہ یاد آتے آتے ان کو وہ آگ میں جلتے رہتے ہیں، حسد کی آگ، دشمنی کی آگ، بغض کی آگ، کئی قسم کی آگ ہے، آگ ایک قسم کی نہیں ہے، کئی قسم کی آگ ہے، اس میں جلتے رہتے۔ اب جب جلتے رہیں گے تو تم کو کیا روشنی ملے گی، کیا آگے کی روحانیت ملے گی، کیا روح ہے، کیا اللہ کی رضا ہے، کیا سمجھ میں آئے گی۔ لیکن آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ قرآن میں فرماتا میں تمہارا ساتھ دوں گا، آپ اس سے آگے آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر تو آگ ٹھنڈی ہوگی نا، ہمیں بھی کچھ آگ سے، حسد کی آگ سے، بغض کی آگ سے، دشمنی کی آگ سے باہر آنا چاہیے۔ باہر آ کر دیکھو جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کے بعد پھر اب آپ اولیاء اللہ کا مقام مرتبہ یہ مبارکہ سمجھنے کے بعد ان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ تو یہاں ان کی پہچان میں بتا دے گی کہ بد عقیدہ کوئی ولی نہیں ہوتا، بد عقیدہ کوئی، کیونکہ الذین آمنوا کا اللہ پاک ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی بد عقیدہ بد مذہب میں کوئی ولی نہیں ہوتا۔ وکانوا یتقون، پھر وہ تقوی پرہیزگاری والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں بھی جب وہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر پہ بھی ان کے لوگ آتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ خبر پر کیوں جاتا ہے اولیاء اللہ کی؟ تو آپ یہ آیت کہنا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، یہ آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ عرس منا کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے میرے بات تبدیل ہونے والے نہیں، لا تبدیل کلمات اللہ، میری کوئی بات تبدیل ہونے والے نہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک مختصر سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے اولیاء اکرام کا مقام بتانے کے لیے آپ کے سامنے یہ باتیں بتائیں فرمائے۔ اب حدیث مبارکہ میں بھی کئی حدیث نے، ایک نہیں کئی حدیث مبارک آئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں ہمارے کو ایک حدیث مبارک آپ کو سناتا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جس نے کسی ولی کو اذیت دی، اذیت کہتے تکلیف پہنچانا، جس نے کسی ولی کو، ولی کہتے اللہ کے دوست کو، اللہ کے محبوب کو، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ، یہاں سنیں حدیث پوری مکمل میں آپ کے سامنے رکھ رہا، اور میرا بندہ، کیونکہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب بندے کو میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، میرے پناہ چاہے تو پناہ دیتا ہوں،
اور میں کسی کام کرنے میں کبھی، ابھی حدیث پہ جملہ فرمایا، میں کسی کام کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو مکروہ سمجھنے کو برا سمجھتا ہوں۔ یہاں آپ یہ حدیث کو تھوڑا سا علماء نے بڑی شرح کر بیان کر، میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ تو آپ سنتے رہتے کہ اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ ان کے اندر حلول، ان کے اندر داخل ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھ، آنکھ، پیر، زبان سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں یہ بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ ان کے جیسے ان کا ہاتھ وہ کام کرتا ہے جیسے خدا کی قدرت۔ آپ دیکھیے، آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے فرماتے آپ نے اپنے نالین کو اٹھا کر پھینکا، وہ ہوا میں گئی، غائب ہو گئی۔ دوسری نالین اٹھا کر پھینکا، وہ ہوا میں گئی کہ وہ غائب ہو گئی۔ اس کے 1 مہینے کے بعد مریدوں نے دیکھا وہ 2 نالین 2 تاجر لے کر آ رہے ہیں، کاروبار والے تاجر حضرت لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے نالین دی، کچھ نذرانہ غوث پاک کی بارگاہ میں رکھے، چلتے بنے۔ باہر مریدوں نے پوچھا، یہ 1 مہینہ پہلے ہمارے پیر و مرشد نے پھینکی تھی، ہوا میں غائب ہو گیا تھا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو تاجروں نے کہا، ہم کاروبار کر ایک جنگل سے آ رہے تھے، ڈاکو ہم پر حملہ کرے اور ہمیں لوٹنا چاہے، ہمیں مارنا چاہے، تو ہم نے غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا، بس وہ کارنا تھا۔ اسی وقت یہ نالین آئی، جو ڈاکوؤں کے 2 سردار تھے، دونوں کو ایک لگی، وہ دونوں سردار اسی جگہ گر کر مر گئے، اور باقی ان کے ساتھی منظر دیکھ کر بھاگ گئے۔ ہمارے جان بھی بچ گئی، ہمارا مال بھی بچ گیا۔ بس وہاں سے ہم ڈائریکٹ بغداد آ رہے، ہمیں 1 مہینہ لگا، ہم وہاں سے ڈائریکٹ بغداد آ رہے ہیں، ہمیں 1 مہینہ لگا ہے۔ ہم نے کچھ نالین بھی واپس کیے اور نذرانہ بھی دیا، یعنی پھینکا بغداد میں، کتنی دور جا کر گرا۔ تو ان کے ہاتھ سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا کی طاقت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہے مطلب ہاتھ بنانے کا مطلب۔ اور ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی کونے میں ہو، جب مجھے مدد کے لیے پکارتا میں اس کو دیکھتا بھی اور اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ یا آنکھ کی بھی طاقت معلوم ہو گئی، کان کی بھی طاقت معلوم ہو گئی۔ تو یہ اولیاء اکرام۔ لیکن یہاں جو ایک آخر میں سرکار اللہ فرماتا ہے، میں کسی کام میں تردد یعنی حیا نہیں کرتا، جو کرنا میں کرتا ہوں، مجھے کسی کی اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کا اتھارٹی کی ضرورت ہے؟ کسی کو کہ جو کرنا ہو چاہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن اللہ فرماتا ایک کام میں تھوڑا سا میں تردد کرتا ہوں، حیا کرتا ہوں، اور کیا؟ اور ولی کی روح نکالتے ہو، بولو یا سبحان اللہ، ولی کی روح نکال رہا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کے نازوں کو اٹھاتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کے نخروں کو اٹھاتا ہے۔ وہ آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ رہ کر اور اللہ کی عبادت کرنا پسند کرتے ہیں۔ آنا پسند نہیں کرتے مطلب دنیا میں رہنا ہے، کھانا پینا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت عقل کرنا، وہ آنا پسند نہیں کرتے اور ان کو میں چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں یہ حدیث مبارکہ میں علماء نے فرمایا، جب اللہ اپنے محبوب ولیوں کے نقروں کو اٹھاتا ہے تو انبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جو حلت الاولیاء میں، صحیح بخاری کتاب الفراق میں یہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن یہاں میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ حلت الاولیاء سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس بیٹھے روتے ہوئے دیکھ کر کیا فرما رہے حضرت فاروق اعظم کہ میں نے معاذ بن جبل کو، حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے معاذ بن جبل، یہ بھی صحابی ہے، معاذ بن جبل بڑے گناہ صحابی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ معاذ بن جبل حضور کے قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کہاں پر؟ حضور کے قبر مبارک کے، صحابہ جاتے تھے نا زیارت کے لیے، کئی مسئلے سمجھ میں آ رہے ہیں، قبر مبارک معاذ بن جبل رو رہے ہیں۔ حضور فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، نہیں، فاروق اعظم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا وجہ، اے معاذ کیوں روتے ہو؟
تو مجھے بتا، مجھے اس بات نے رلایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں اس بات کو یاد کر بول رہا ہوں جو بات میں نے حضور سے سنی ہے۔ فرما کیا؟ فرما آپ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا تھا تھوڑی سی بھی ریاکاری بھی شرک ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، شرک اصغر، دو قسم میں نے بتایا، شرک اکبر، شرک اصغر، اور حضور نے فرمایا میرے امت شرک اکبر کبھی نہیں کرے گی۔ ریاکاری، تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے، اور جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ یہ دو باتیں یاد کر کر رو رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے یہ نہ ہو جائے، کہ خوف میں حضور کے قبر شریف کے پاس آ کر رو رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اولیاء اکرام، صحابہ اکرام تو اولیاء سے بڑے ہیں، لیکن یہ ہمیں، کیونکہ حضور نے صحابہ کو دین سکھایا ہے اور انہوں نے تابعین کو وہاں سے پھر ہم تک دین آیا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا مرتبہ کتنا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، قبر میں بھی ذلیل ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل ہوگا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے جس نے ولی کو سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نمرود بن کنعان ابراہیم علیہ السلام کے دور اس نے کہا تھا میں جنگ کروں گا اللہ سے، یہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم بلاؤ تمہارے رب کو۔ وہ فوج لے کر میدان میں اتر کے آ گیا، کہا رب کو بلاؤ، جنگ کرنا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو بھیجا، فرشتوں کو نہیں، مچھروں کو بھیجا۔ مچھر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور مخلوق، ایک سیکنڈ میں مسل کے رکھ دیتے لوگ، لیکن وہ مچھرے آئے اور سارے نمرود کو بھی ختم کیا اور اس کے سارے خوف کو بھی ختم کیا۔ کون اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ ورنہ اللہ اپنے ولیوں کے نقر اور ان کے ناز کو ضرور اٹھاتا۔ اولیاء اکرام کے دلوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچا اپنی بلا وجہ کے، اس لیے اولیاء اللہ کے آستانوں پر بھی حاضری دینا، تو وہاں بیٹھ کر چھچورے کاما ہم تو نہیں کرتے انشاءاللہ، لیکن جو دیکھتے ہیں ناچنے کودنے کے کاما، چھچورے کاما، یا عورتوں کو گھورنے والے کاما اگر آپ کریں گے، بولے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، میں یہاں بیٹھ کر سب کر لیتا ہوں، تو یہ ذہنی ذہن میں رکھنا، جو ولی سے دشمنی کرتا ہے، میں اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، تو وہ ذلیل ہو کر مرتے ہیں، رسوا ہو کر مرتے ہیں، اور ان کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جو بزرگان دین کے آستانوں میں بھی آ کر غیر غلط حرکتیں، چاہے وہ خادمی کیوں نہ ہو، زیارت کرنے والا چھوڑے، باہر بیٹھنے والے خادمی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہاں بیٹھ کر گستاخی والے کام کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ضرور ناراض ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے 2 یا 3 حدیث پاک آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہے، جس میں اولیاء اللہ کی ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کر کر انشاءاللہ اپنے موضوع سیدنا یوسف شریف بابا کی بارگاہ میں آپ کو واضح ہے، تاکہ پہلے آپ کو پتہ چلے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی سن لیا، یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے ضعیف، کمزور، بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں برا بن مالک بھی انہی میں سے ہے، برا بن مالک یہ انہی لوگوں میں سے ہے، اگر یہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اس حدیث پاک سے میں آپ کو یہاں صحابہ کا عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندے، دکھنے میں ان کا لباس یعنی ضعیف دکھیں گے، کمزور دکھیں گے، اور جو ہے لباس بالکل بوسیدہ لباس سے مراد پھٹا ہوا نہیں، معمولی سا لباس جو ہمارا ہوتا ہے یار یہ 100-150 کا کپڑا ہوگا، معمولی سا لباس بھی دکھیں گے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام ایسا ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ تو اب صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اس حدیث میں وسیلہ بھی معلوم ہو۔ اب دیکھیں صحابہ کا عقیدہ ہے کہ راوی کہتے ہیں اس کے بعد ہم ایک جنگ میں گئے تھے، راوی کہتے ہیں انس بن مالک ہم ایک جنگ میں گئے تھے، جنگ میں ہم بظاہر دشمنان اسلام سے لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے،
جہاد کرتے وقت ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ہار رہے ہیں، دشمن ہم پر غالب ہو رہا ہے، تو ہم نے ہمارے ساتھیوں میں برا بن مالک بھی تھے، ہمارے ساتھیوں میں برا بن مالک بھی تھے، ہم نے کہا ہے برا تم اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ ضرور فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو برا بن مالک نے اللہ کی قسم جب یاد کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرمائی۔ وسیلہ بھی معلوم ہوا، اولیاء کا مقام بھی معلوم ہوا، وہ جو زبان سے کر دیتا ہے اللہ وہ ایسا کر دیتا ہے۔ یہی بات تو غوث پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا تھا، بنیاد الطالبین فتوح الغیب میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ولیوں کو اللہ کن کی طاقت عطا فرماتا ہے، کہ وہ جو زبان سے کرتا اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ تو یہاں تک میں آپ کے سامنے اولیاء کا مقام و مرتبہ بتا رہا تھا۔ اب اولیاء کرام میں کچھ کتب ہوتے ہیں، کچھ ابدال ہوتے ہیں، یہاں بہت بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ کے بیان کرنے کے بعد آپ کو سیدھا لے کے چلتا، اس سے ذہن ہمارا تیار ہو گیا کہ اولیاء اللہ کا کتنا مقام اللہ پاک اونچا کر رکھتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں سمجھنے کے بعد ہم آ جائیں حضرت سیدنا یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، اور اولیاء اللہ کے ذکر سے جہاں حدیث پاک میں آتا ہے جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے سمجھو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ولیوں کا ذکر سے اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں نبیوں کا ذکر ہوا حضور نے فرمایا سمجھو تمہاری عبادت ہو رہی ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں جو حضرت یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بات کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں، ہمارا جو شہر حیدرآباد دکن میں ہے، حیدرآباد دکن جو ابھی موجودہ تلنگانہ ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا، حیدرآباد دکن اس وقت جس میں آندھرا پورا حیدرآباد دکن میں آتا تھا، تلنگانہ بدر آتا تھا، گلبرگہ آتا تھا، بیجاپور آتا تھا، تو اس حیدرآباد دکن کی بات کرتا ہوں۔ تو حیدرآباد دکن جو ہے علماء کے نزدیک فرماتے ہیں یہ حیدرآباد دکن مدینہ الاولیاء، یہاں بہت سے اولیاء اکرام جو آئے ہیں بڑے بڑے، جیسا کہ محمد بن تغلق کے بعد، یہ نظام الدین اولیاء کے دور میں تھا، محمد بن تغلق بادشاہ، اس تغلق کے بعد جو ہے فیروز شاہ جو آئے ہیں بادشاہ بنے تھے، احمد شاہ، فیروز شاہ، یہ بہمنی حکومت تھی، بہمنی حکومت بندہ نواز کے دور تھا، اسماعیل شاہ قادری کا دور تھا، بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے گوبی شریف میں آرام فرمانے چندہ حسینی کا دور تھا، بہمنی حکومت بھی یہاں دکن میں کری۔ اس کے بعد عادل شاہی حکومت، عادل شاہ جو بیجاپور میں ان کے خبریں ہیں، عادل شاہ تو ان کی حکومت، پھر اس کے بعد جو ہے قطب شاہی دور جو گولکنڈہ قلعہ میں، جس میں عبداللہ قطب شاہ، قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، یہ دور گزرا ہے۔ تو لہٰذا جس بہمنی حکومت ہو، عادل شاہی حکومت ہو، بہمنی حکومت میں بندہ نواز تھے، اسماعیل شاہ قادری تھے، اور عادل شاہی حکومت میں چندہ حسینی تھے، اور بھی بڑے بڑے اولیاء کرام بیجاپور میں آرام فرما رہے جو اس حکومت میں تھے۔ قطب شاہی دور میں، قطب شاہی دور سے مراد یہ جو بادشاہ گزرے، محمد قلی قطب شاہ یا قلی قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، یہ جو بادشاہ گزرے ہیں 6 یا 7، ان کے دور کو قطب شاہی دور کہتے ہیں۔ پھر قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ ابو الحسن تانشاہ۔ تو ہمارے حیدرآباد دکن میں جو اولیاء اللہ ہے، ان اولیاء اللہ کی 2 قسمیں ہیں۔ حیدرآباد دکن پوری دنیا کی بات لے لیں، انڈیا کی بات لے لیں، بر صغیر کی بات، اس میں 2 قسم کے اولیاء اللہ ہیں۔ ایک وہ اولیاء اللہ جو کسی باہر ملک سے یہاں، باہر ملک سے، بغداد سے، عراق سے، ایران سے، مصر سے، شام سے، اور ایک وہ اولیاء اللہ جو اسی دیش میں پیدا ہوئے اور اللہ ان کو ولایت کا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، یوسف شریف بابا جو ہے ملک شام اور مصر کے کنان کے رہنے والے، باہر ملک سے حیدرآباد دکن میں قطب شاہی دور میں آئے ہیں۔ اب قطب شاہی دور میں نے آپ کو بتا دیا کس دور کے آتا ہے۔ اب قطب شاہی دور میں آئے، یہ بھی ایک تاریخی اختلافات میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ آپ جو ہے آئے ہیں، تو حیدرآباد دکن میں یہاں ایک اور بات میں آپ کو خلاصہ کرتا چلوں۔ حضرت حیدرآباد دکن خاص طور پر آپ دیکھیں اولیاء اللہ کا شہر بنا کیوں، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ
کہ بالخصوص حیدرآباد دکن پر اولیاء اللہ اتنے کیوں آئے، اتنا فیض کیوں ہوا، اس کی ایک وجہ دو ہے۔ ایک تو وجہ یہ کہ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاص طور پر دہلی سے آپ نے 1400 پالکی میں بزرگان دین کو، اپنے سلسلے کے بڑے اکابر ولیوں کو حیدرآباد دکن کی طرف بھیجا تھا دین کے کام کے لیے، تبلیغ کے کام کے لیے۔ تو لہٰذا وہ 1400 ولیوں کے جو ہیڈ تھے، صدر تھے، زرزری زربخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن دونوں بزرگوں کے مزار اورنگ آباد میں موجود ہے۔ لہٰذا وہ سلسلے چشتی اور نظامی کے جو بزرگان دین حیدرآباد دکن میں بہت آئے، اس لیے آپ دیکھیں حیدرآباد دکن میں ابھی تلنگانہ میں بھی آپ کو چشتی سلسلے کے بزرگان دین زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، بہت زیادہ ملیں گے۔ ایک بات یہ، اور دوسرا جب نظام سرکار کا دور، جب جو ہے یہاں حیدرآباد دکن میں قمر علی خان، جو نظام سرکار پہلے نظام اول قمر علی خان ان کا نام ہے، جن کے قبر جو ہے اورنگ آباد میں برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ختموں میں موجود ہے۔ تو نظام اول جب آئے تھے یہاں پر، کیونکہ وہ آئے تھے بزرگوں کی دعا سے ان کو یہاں کامیابی فتیابی ملی تھی، تو یہاں آنے کے بعد نظام و سرکاروں کا، بادشاہوں کا، آپ دیکھیں شروع سے بادشاہ بزرگوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایک تو نظام سرکار کیا کرتے تھے، ان میں اول دوم سوم جتنے بھی ہے نظام، یہ ہر دور میں 50 سال میں یا 60 سال میں یا 20 سال میں ایک بار غوث پاک کی ایک اولاد کو بغداد سے بلا کر یہاں حیدرآباد میں رکھتے تھے۔ یہ ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو، حیدرآباد میں رکھتے تھے اور رکھ کر جو ہے ان کے گھر بھی دیتے تھے، کہتے حضور آپ غوث پاک کی اولاد میں سے ہے، آپ کے قدموں کی برکت سے ہمارے دکن میں امن اور سکون ہوگا۔ تو خصوصی نظر جو ہے ہمیں حیدرآباد دکن کو ملی، اولیاء اللہ کی نظر میں نظام الدین اولیاء بھی بھیجتے ہیں تو دکن کی طرف بھیج رہے ہیں، حضرت غوث پاک کے بچے آ رہے ہیں تو دکن کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ حیدرآباد دکن کو خصوصیت حاصل ہوئی، کیونکہ اس لیے اس کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام اس وجہ سے یہاں آئے، آباد ہے، اور ان کے مزارات الحمدللہ حیدرآباد دکن میں مشہور اور معروف بھی ہے۔ اب یہ سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیں یوسف بابا شریف بابا کی بارگاہ میں آنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ تاریخی اختلافات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، آپ کی سیرت کو سمجھنا ہے۔ تو آپ کی جو سیرت ہے یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو ہے میں آپ کو چند کتابوں سے جو میں نے پڑھے ہیں اور سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، جو پڑھی ہے میں نے کتاب، وہ کتاب کا نام ہے، کیونکہ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو سمجھ میں آ جائے کہ اس ہوائی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے محبوب ذوالمنن فی اولیاء دکن، کتاب کا نام محبوب ذوالمنن فی اولیاء دکن، کتاب کا نام، لکھنے والے عبدالجبار ملکہ پوری، انہوں نے اس کتاب کو لکھا 2 جلدوں میں، اور الحمدللہ یہ دونوں جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ اس میں آپ نے اولیاء دکن کے بارے میں بہت سے، اس کتاب میں بھی یوسف شریف بابا کا ذکر موجود ہے۔ اور دوسری کتاب حضرت، آپ کو ایک کتاب کا نام ہے اولیاء دکن، کتاب کا نام ہے کیا ہے؟ اولیاء دکن، اور لکھنے والے ہیں مراد علی طلع۔ اس کتاب میں بھی یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ موجود ہے، اور الحمدللہ یہ جو اولیاء دکن کتاب ہے نا، مراد علی طلع نے لکھا ہے، اسی کتاب میں ہمارے سرکار حسن بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ یہ بڑے معتبر کتابیں 2 ہو گئے، اور میں نے یہ 2 کتاب بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ اب تیسری کتاب حال ہی میں ایک بزرگ لکھے، اس کتاب کا نام ہے سلاطین دکن، وہ 2 جلدوں پر، اور یہ بھی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں بھی حیدرآباد کی دکن کے بہت سے بزرگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سرکار کا بھی ذکر موجود ہے، اور یوسف شریف بابا کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ 3 کتاب ہو گئے، یہ 3 کتابیں میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ اور جو میں نے سنا ہے، انٹرنیٹ پر دیکھا ہے، میرے پاس وہ کتاب ہے نہیں، میں نے مارکیٹ میں بڑی تلاش کی تو ملی نہیں، لیکن اس میں بھی یوسف شریف بابا کا ذکر موجود ہے۔ وہ 2 کتاب جو مارکیٹ میں بھی ہے موجود نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ ملتی ہے، دکھتی ہے بھی ہے۔ وہ 2 کتاب میں سے ایک کتاب نام ہے تاریخ خورشید جاہی، تاریخ خورشید جاہی یہ کتاب، اور دوسری کتاب ہے گلزار آصفیہ، گلزار
آصفیہ، یہ دونوں انٹرنیٹ پر اگر آپ چیک کریں گے تو دونوں آپ کو اس کے PDF آپ کو سامنے آ جائیں گی. تو لہٰذا یہ جو کتاب ہے ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں مل جائے. ہم نے بات بھی کی ہے، انشاءاللہ ملے گی. تو لہٰذا ان کتابوں میں یوسف شریف بابا کا ذکر موجود ہے. میں نے 5 کتابیں ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کی. لوگوں نے کوئی سی کتاب میں تو تھوڑا آپ ذرا ذہن میں رکھے ہیں نا کہ اگر کوئی بولے یہ مسنگٹی میں درگاہ کہاں سے آئی تھی، کوئی ہمارا خانقاہ کا بچہ جب سر گزارنے لگ جائے تو تعجب ہو رہا، پھر وہ صرف ٹائم پاس کرنے آ رہا مطلب ہے. تو ٹائم پاس نہ کرے. یہ کتابیں موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے. اس میں سے 3 کتابوں میں حضرت کا بھی ذکر موجود ہے. ایک سلاطین دکن میں، دوسرا جو ہے تذکرہ اولیاء دکن میں، تیسرا ہم نے خود الحمدللہ لکھی ہے جس میں تذکرہ حسن بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے. تو یہ 3 کتاب. عبد الجبار ملکہ پوری نے اپنی کتاب محبوب ذوالمنن فی اولیاء دکن میں فرماتے ہیں حضرت یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک شام کے رہنے والے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یوسف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک شام کے شہر مصر کے رہنے والے مصری ہیں. یوسف بابا مصر کے رہنے والے ہیں، اور شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر ملک شام کا علاقہ کنان کے رہنے والے ہیں. کنان تو اب کنانی ہے شریف بابا، اور یوسف بابا مصری ہے، مصر کے رہنے والے ہیں. یہ 2 لفظ. اور آگے آپ کی تاریخ میں آتا ہے کہ یہ دونوں بزرگان دین سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ میں سے ہے. یہ حسینی سید ہے. اب یہ دونوں بزرگان دین حالانکہ آپس میں صرف گہرے دوست ہے، بھائی خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اسلامی رشتہ ایمانی رشتہ بڑا خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ یہ دونوں بزرگوں کی ملاقات کا ہوئی. ایک روایت میں آتا ہے شہر میں ہوئی ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حج کرتے وقت کعبے کے طواف کے دوران دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی. حج کے وقت کعبے کے طواف کے وقت حضرت یوسف بابا اور حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپس میں ملاقات ہوئی. اب یہ دونوں کی جب ملاقات ہوئی اور ملاقات میں ان دونوں نے کعبے کے سامنے اس بات کا عہد کیا، وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ مرتے دم تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی جدا نہیں ہوں گے. تو یہ کعبے کے سامنے کیا ہوا وعدہ تھا. اب یہ دونوں بزرگان دین جب حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. اب سنیں آپ یہاں پر مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں اس وقت جو ہے چرچا تھا کس کا؟ حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. شیخ کلیم اللہ جہاں بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ پاک میں رہ کر، سنا، مدینہ پاک میں رہ کر آپ بڑے محدث، فقیہ، عالم اور مفتی تھے مدینے کے. حالانکہ شیخ کلیم اللہ جہاں بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، یہ کون ہے؟ یہ یوسف شریف بابا کے پیر و مرشد ہیں. شیخ کلیم اللہ جہاں بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوسف شریف بابا کے پیر ہیں. دیکھیے پیدا دہلی میں ہوئے، شاہجہاں آباد میں پیدا ہوئے، اس لیے جہاں بادی آپ کو لقب ملتا ہے. لیکن جب آپ مکہ گئے اور مکے میں آپ اپنے پیر کی صحبت میں رہ کر عالم بنے. یوسف شریف بابا کے جو دادا پیر ہیں ان کا نام ہے حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سنا ذرا، شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو مدنی اس لیے کہا جاتا ہے شیخ یحییٰ مدنی. پہلے آپ جانتے ہیں کہ شیخ یحییٰ مدنی کون ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا تھا یوسف شریف بابا کی دادا پیر ہے ایک بار، لیکن یہ سنا ذرا غور سے. شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے کے ولیوں میں قطب کے درجے میں تھے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے شیخ یحییٰ مدنی کے بارے میں، یہ آپ حضور کے حکم سے مدینہ پاک میں ہواؤں میں اڑتے تھے، گنبد خضرا کا طواف کرتے تھے. شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب سنیں ان کا خاندانی رشتہ کیا ہے. یہ حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خدا کی واسطے اگر کسی کو نیند آ رہی
تو جا کے وہاں پر کوئی محنت کو میری بیکار نہ کرو، میں ذرا چہرہ مجھے بتانا کہ ہم بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ دادا پیر ہے یوسف شریف بابا کے، ایک شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھانجے ہیں حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے۔ جس طرح نظام الدین اولیاء نے نکاح نہیں فرمایا، اسی طرح سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نے بھی نکاح نہیں کیا۔ ان کے یہ بھانجے ہیں شیخ یحییٰ مدنی، شیخ یحییٰ مدنی کے بھانجے ہیں سلطان نصیر الدین شیخ۔ تو لہٰذا آپ مدینہ پاک میں رہ گئے اور آپ وہیں پر پردہ فرمایا۔ جنت البقیع میں شیخ یحییٰ مدنی کا جو ہے، شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روضہ مبارک جنت البقیع میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے میں آپ کے قدموں میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ جب اس وقت مقبرے تھے نا، وہ گنبدیں بنی ہوئی تھی، اب تو سعودی حکومت نے ساری گنبدیں جنت البقیع سے شرک کہہ کر معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کر کر جو ہے شہید کرا دیا۔ لیکن آپ کے قدموں میں جنت البقیع میں بڑے بڑے اولیاء، جہاں 10,000 صحابہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام بھی ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں شیخ یحییٰ مدنی کا مزار مبارک تھا اس دور میں جب مقبرہ موجود تھا۔ تو شیخ کلیم اللہ جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شیخ یحییٰ مدنی کے مرید اور خلیفہ ہے۔ اب یہاں دو روایتیں، ایک تو روایت ہے کہ شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ کلیم اللہ کو سارے سلسلوں میں بیعت اور خلافت عطا فرمائی تھی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، سارے سلسلوں میں خلافت دی تھی۔ اور شیخ کلیم اللہ جہاں بادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو سارے سلسلوں میں مرید کرتے تھے۔ ایک تو یہاں تک کہ محبوب ذی المنن کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ کلیم اللہ جہاں بادی قادری سلسلے کے بزرگ ہیں اور وہ قادری سلسلے میں مرید کرتے تھے، لیکن آپ مشہور ہے چشتی نظامی سلسلے سے، اور یوسف شریف بابا رونی کے مرید ہیں تو آپ کو بھی چشتی نظامی۔ لیکن جب ہم ایک تاریخ کو کھنگالا، کوئی تاریخ والا کہہ رہا ہے کہ آپ قادری سلسلے کے بزرگ تھے، لیکن جب میں نے یہ رشتہ دیکھا نا شیخ کلیم اللہ کے پیر و مرشد کا، جو شیخ یحییٰ مدنی جو بھانجے نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے، تو میں سمجھ گیا کہ انشاءاللہ پورا یقین ہے مجھے کہ شیخ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نے اپنے بھانجے کو خلافت عطا فرمائی تھی، اس نسبت کے تحت یہ چشتی اور نظامی بنے ہیں۔ یہ تاریخی بات ہے، لیکن کتاب میں تو لکھا تھا کہ یہ قادری تھے شیخ کلیم اللہ، لیکن یہاں دیکھیں یوسف شریف بابا کو ہم سب چشتی کہتے ہیں، چشتی نظامی، لیکن اس سلسلے سے بات بتا رہا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے بالکل یہ بچا بات بھی ہے کہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نے اپنے بھانجے کو خلافت دی ہوگی، اسی سلسلے میں آپ نے کلیم اللہ کو بیعت کیا اور شیخ کلیم اللہ نے یوسف شریف بابا کو مرید کیا تھا۔ اب شیخ جن کے پیر و مرشد مدینے کے قطب ہو، گنبد خضرا کے ہوا میں طواف کرتے ہو، اور قطب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ قطب جو ہے اولیاء اللہ ہمیں قطب کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے، رتبے ہوتے ہیں، رتبے، محکمہ ایک ہی ہوتا ہے، رتبے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بھائی پولیس کا محکمہ ہے، پولیس تو سب ہے، ذمہ دار بھی ہے، حوالدار بھی ہے تو ایک ہی محکمہ، لیکن ہر ایک کا رتبہ کہ ذمہ دار کا الگ، حوالدار کا الگ، ایس آئی کا الگ، سرکل کا الگ، اوپر تک چلے جائے، محکمہ تو ایک ہے، رتبے الگ الگ ہے۔ تو اولیاء کرام ولایت میں ان کے رتبے ہیں، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی عقبہ ہوتا ہے، کوئی نجمہ ہوتا ہے، کوئی رجبی ہوتا ہے، کئی ایسے رتبے ہیں، لیکن سب سے بڑا رتبہ بعض روایت میں آتا خلق کا ہوتا ہے، بعض روایت میں غوث کا ہوتا ہے۔ غوث سے مراد غوث اعظم نہیں، وہ غوث کے بھی غوث ہے، غوث بعض کہتے ہیں غوث ہی کا نام قطب ہے، لہذا قطب کے بارے میں آتا ہے۔ قطب کہتے ہیں کس کو ہے کہ قطب جو ہے ایک کیل کو کہتے ہیں، کیلے کو، جو آپ نے چکی دیکھا ہوگا جو پھرانے کی چکی ہوتی ہے نا، تو اوپر نیچے جو چکی جو کیلا ان دونوں کو جوائن کر کر رکھتا ہے، اس کو قطب کہتے ہیں عربی میں۔ اس کیلے کو کیا کہتے ہیں؟ کیل کو قطب کہتے ہیں عربی میں۔ تو حدیث پاک کے تحت ہر شہر میں قطب ہوتا ہے، ہر شہر میں قطب ہوتا ہے، اور
وہ قطب کے تحت سارے اولیاء اللہ کام کرتے ہیں، سارے اولیاء اللہ اس قطب کے تحت کام کرتے ہیں، اور اس قطب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرماتا ہے۔ اب وہ مدینہ پاک کے قطب تھے یار، وہاں کے کام ایک نیکی میں نے بتا کہ وہاں کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا، شہر کا عالم کیا ہوگا۔ جمعہ میں نے خطاب کیا مدینے کے فضائل کے اوپر، تو شیخ یحییٰ مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ مدینہ پاک میں درس دیتے تھے۔ کون؟ شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، قرآن کا حدیث کا درس دیتے تھے، درس دیتے تھے۔ دیکھیں مدینہ میں رہ کر بھی درس دیتے، یہ ہے بزرگان دین کا سلسلہ۔ یہ ہوتا تھا بزرگان دین کے آستانوں پر، صرف قوالی نہیں ہوتے تھے، یہ بھی کام ہوتا تھا، درس دیتے تھے۔ اس درس میں دونوں یوسف شریف بابا شریک بھی ہوئے، آپ سے علم بھی حاصل کیا، اور آپ کے ہاتھ پر آپ بیعت بھی ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد آپ نے دونوں بزرگوں کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ اب یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت دینے کے بعد جو ہے حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ، آپ جس وقت مدینہ پاک میں تھے، شیخ کلیم اللہ یوسف بابا شریف پاک کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں، جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو آپ جس صحرا، جس جگہ میں ٹھہرے تھے، اچانک آپ نے فرمایا اس جگہ کو چھوڑو، اور باہر نکال کے سارے مریدوں کو کہا باہر آؤ باہر آؤ۔ جب وہ باہر آئے تو اچانک دھڑم سے وہ گھر گر گئے، مرنے سے یعنی گھر گرنے سے پہلے پتا چل گیا گرنے والا۔ اور شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کے ایک مرید نے کہا حضور میرے آپ دعا فرما دے برکت کے لیے، میرے مال میں برکت ہو، تو آپ نے دعا فرمائی۔ اس کا ایک باغ تھا کھجوروں کا مدینہ پاک میں، آپ کی دعا کی برکت سے وہ باغ جو ہے نا کبھی سوکھا نہیں بلکہ ہمیشہ ہرا بھرا رہا ہے۔ شیخ کلیم اللہ ہے جن کی کرامتیں ایسی ہے، اور جن کے ملفوظات بھی لکھے گئے ہیں، اور جن کا مزار پھر آپ کچھ عرصے مدینہ پاک میں رہنے کے بعد پھر آپ یہ دہلی میں آئے۔ شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی دلی میں جامع مسجد کے پاس مینا مزار میں آج بھی آپ کا مزار پاک موجود ہے۔ جامع مسجد کے مینا مزار کے پاس، جہاں دلی کی گیٹ جامع مسجد ہے، وہاں مینا مزار کے قریب آپ کا مزار شریف شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے، کہ آپ نے وہاں آرام فرمایا۔ آپ کے ملفوظات بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں، لہٰذا میں اس پر نہیں جاتا۔ شیخ کلیم اللہ کے ساتھ یا پھر شیخ کے حکم سے، شیخ کی محبت میں آپ لوگ بھی مدینے سے پھر ہندوستان آئے، یوسف شریف والا، اور ہندوستان میں آ کر آپ جو ہے اپنے آپ کو اولیاء اللہ جو ہے نا اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گئے؟ ہم تھوڑی نیکی کریں تو بات سب کو بتا میں کر رہا ہوں، دیکھو درگاہ میں تھوڑا کام کر لے تو سب کو پتا چلنا میں کرا یہ اولیاء اللہ تھے، اپنے آپ کو ساری زندگی چھپاتے تھے، لیکن اللہ ان کو چھپنے نہیں دیتا تھا، ان کو ظاہر فرما دیتا تھا۔ تو آپ فوج میں داخل ہوئے۔ اب فوج کس کی تھی؟ یہاں پر دو تاریخ ہے، وہ فوج اورنگزیب کے دور کی تھی یا ان کے بیٹے بہادر شاہ ظفر کے دور کی تھی، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ فوج بہادر شاہ ظفر کی۔ کیوں؟ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ ظفر کی فوج میں آپ جو ہے حیدرآباد دکن آئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بزرگان دین فوج کو پسند فرمایا، پولیس کو نہیں، فوج میں رہنے کو پسند فرمایا۔ فوج میں کئی قسم کے مجاہدین بھی ہوتے ہیں، اس لیے کئی اولیاء کرام فوج میں رہے۔ ایک وجہ اپنے آپ کو چھپانا بھی مقصد تھا، اپنے آپ کو چھپانا بھی مقصد تھا۔ تو خیر اورنگزیب کے دور میں آیا یا بہادر شاہ ظفر، لیکن جہاں تک روایت میں تھے بہادر شاہ ظفر کے جو عمر میں آئے۔ کیوں کہ جب آپ حیدرآباد دکن آئے فوج میں، چلیے اورنگزیب کے ساتھ یاترا کر لیں، جب آپ حیدرآباد دکن آئے تو ایک بڑا مشہور واقعہ یہاں حیدرآباد کی لوگوں کی زبانوں پر ہے، وہ سید حسن برہان شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ سید حسن برہان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ یوسف شریف بابا آ رہے تھے نا حیدرآباد دکن، تو آپ کپڑے نہیں پہنتے تھے، پھر اچانک آپ نے کپڑے پہن لیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو ہمیشہ برہانے رہتے تھے، آج کپڑے کیوں پہنا؟ تو کہا دیکھو یہ اس فوج میں دو ہی انسان ہے، اور چہتا ڈال کے بتائی تو وہ یوسف شریف بابا تھے، میں ان سے پردہ کر رہا ہوں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل ہی غلط ہے،
یہ ٹوٹلی یہ واقعی غلط ہے. کیوں؟ سنیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دور میں آئے اورنگزیب کے ساتھ پکڑے یا بہادر مظفر شاہ بہادر کا دور پکڑے، دونوں دور پکڑ لیا، اگر ان کے ساتھ آیا ان کے ساتھ آیا یوسف شریف بابا، اس سے پہلے برہان شاہ صاحب پردہ فرما چکے تھے. کیونکہ برہان شاہ صاحب کا دور عبداللہ قطب شاہی دور کا تھا. کس کا دور ہے؟ عبداللہ قطب شاہی دور کا ہے. اور اورنگزیب جب حیدرآباد میں حملہ کے لیے آئے تھے وہ دور عبداللہ قطب شاہ کا نہیں، ابو الحسن تانشاہ کا دور تھا. تو تاریخ میچ نہیں کر رہے. یہ قطب شاہی دور کے ہیں، عبداللہ قطب شاہ کے دور کے ہیں، اور اورنگزیب ابو الحسن تانشاہ کے دور میں آئے تھے. بس اگر مظفر شاہ بہادر جو اورنگزیب کے بیٹے پھر، کیونکہ جب اورنگزیب یہاں دکن فتح کر کے چلے گئے تو یہاں کے گورنر نے پھر بغاوت کر دی تھی، پھر ان کے بیٹے پھر دوبارہ یہاں پر فوج لے کر آئے، تو تب تو اور بڑی بات ہے. اگر روز فوج نہیں سنوا شریف بابا ہے تو یہاں تاریخ کے حساب سے ملاقات کا معاملہ میچ نہیں ہوتا برہان شاہ صاحب کا. اور کیونکہ برہان شاہ صاحب یوسف شریف بابا سے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، برہان شاہ صاحب قبلہ جو مرید ہے صوفی سرمست کے، صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار جو ہے دہلی کی جامع مسجد کے گیٹ کے پاس سڑیوں کے پاس ہے. صوفی سرمست کے پیر و مرشد کے سرانے ہیں حضرت سبز پوش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ. سبز پوش قادری کے یہ مرید خلیفہ صوفی سرمست ہے، ان کے مرید و خلیفہ برہان شاہ صاحب کے ملا. اب آپ دیکھیں کون ہے برہان شاہ صاحب کی بات آ گئی تو بات ہے سبز پوش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بڑے بزرگ ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ دہلی میں ایک مسجد بنانا چاہتا تھا خوبصورت، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ مسجد کا نقشہ حضور مجھے خواب میں آ کر بیان کرے بتائے. اب اس نیت کے ساتھ وہ دعائیں کرتا رہا ایک دن اس کی قسمت جاگی، حضور نے خواب میں آ کر اس کو نقشہ بتایا مسجد بنانے کا. اب وہ نقشہ وہ صبح اٹھنے تک بھول گیا. جب بھول گیا تو شاہ جہاں نے بادشاہ شاہ جہاں نے اعلان کیا جس نے مجھے جو انجینئر مجھے یہ نقشہ بتائے گا جو میرے خواب میں نے دیکھا ہے تو میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا جو چاہے وہ. تب بہت سے انجینئروں نے نئے نئے نقشے بنائے لیکن اس کو میچ نہیں کھاتا. سبز پوش قادری صوفی سرمست کے پیر و مرشد، ان کا ایک مرید انجینئر تھا. وہ بیٹھے بیٹھے حضور کا چہرہ تک رہا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور بادشاہ نے ایسا اعلان کیا ہے. اور وہ نقشہ جو بادشاہ کے خواب میں آیا، بھائی میرے خواب میں آپ کو کیا معلوم کہ بادشاہ کے خواب میں آیا تھا وہ نقشہ جو بنا کر دے گا اور اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. یہ واقعات بڑے اہم اور کتاب ہے. حضرت سبز پوش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جاننا چاہتا وہ نقشہ کیسا ہے؟ فرمایا ہاں. آپ نے اپنی چادر اپنے اس مرید کے اوپر ڈال دی، اپنی چادر اس مرید کے اوپر ڈال دی. انجینئر تھا، اس کو اس چادر کے اندر سارا نقشہ نظر آ گیا مسجد کا، اور اس نے وہ بنایا اور بادشاہ کو پیش کر دیا. بادشاہ شاہ جہاں نے کہا یہی تو نقشہ ہے، یہی وہ نقشہ، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہا مجھے میرے پیر نے بتایا ہے. سبز پوش قادری کے خلیفہ صوفی سرمست، یہ سبز پوش قادری کے خلیفہ صوفی سرمست ہے. صوفی سرمست کو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شہید کیا تھا. اس کی وجہ کیا آنے کے اورنگزیب کے بارے میں ہے کہ وہ ولی ہے، لیکن ان کو شہید صوفی سرمست سیاسی مسئلہ بھی تھا کیونکہ صوفی سرمست اور دارالشکوہ، جانتے دارالشکوہ کون ہے؟ یہ اورنگزیب کے چھوٹے بھائی ہے دارالشکوہ. ان کی کتاب ہے سفینۃ الاولیاء، الحمدللہ وہ کتاب انہوں نے کی. اولیاء اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے دارالشکوہ، اور ان کی کتاب ہے سفینۃ الاولیاء. وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے جس میں آپ نے بہت سے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں سفینۃ الاولیاء میں. تو دارالشکوہ جو ہے عاشق تھے صوفی سرمست تھے. تو اب سیٹ پہ بیٹھنا تھا. بعض تاریخ میں آتا ہے کہ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے آپ نے پہلے اپنے بھائی کو شہید کیا، اس کے بعد صوفی سرمست کو کیسا شہید کرے پلاننگ کی. کوئی وہ صوفی سرمست مجذوب بھی تھے، سالک بھی تھے. پھر آپ پر وجہ کی کیفیت آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے آگے نہیں بولتے. اس شرعی بہانہ کر کے یہ لا الہ الا اللہ کے اس کے آگے نہیں پڑھتے، اس شرعی بہانہ بنا کر اورنگزیب نے صوفی سرمست کو اس لیے شہید کیا کہ یہ میرے بھائی دارالشکوہ کا خاص دوست تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے کرسی میں رکاوٹ نہ آ جائے، اس لیے آپ کو شہید کیا گیا. اور آپ کا مزار جو ہے دہلی کی جامع مسجد کے کنارے آج بھی موجود ہے. بولو یار سبحان اللہ. بڑی تاریخی باتیں ہیں نا، یاد رہیں گے انشاءاللہ. تو دارالشکوہ خیر صوفی سرمست کے خلیفہ برہان شاہ صاحب ہے. اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں
سید حسن آپ کا نام ہے، برہان شاہ صاحب کا سید حسن عرف برہان ہے. تو یہاں لوگ جو ہے نا وہابی بھی مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کیسے کیسے کہ بزرگان دین ہے کہ برہان شاہ، یہ کیوں نام ہے، اسلام ہے یا مذاق ہے؟ برہان شاہ لنگے پھرتے تھے، لوگوں کو پیر مان لیا تم نے معذرت. اور بعض لوگ عقیدت میں کہتے ہیں نہیں، آپ ہمیشہ آپ کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، آپ مجذوب تھے. برہان شاہ صاحب مجذوب اور سالک دونوں تھے، صرف مجذوب نہیں تھے، مجذوب اور سالک. سالک اور مجذوب، مجذوب اور سالک، اور سالک کے 5 قسم ہوتے اولیاء اللہ کے. ان 5 قسموں میں برہان شاہ صاحب مجذوب اور سالک تھے. مطلب کیا؟ سالک اس کو کہتے ہیں جو ہوش میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے. جب کوئی سالک ہوتا ہے جیسا ہمارا، تو ہم پر شریعت لاگو ہو جاتی، تو آپ سالک بھی تھے. پھر کبھی کیفیت روح آپ پر غالب ہو جاتی تو کچھ دنوں کے لیے آپ کی کیفیت مجذوبانہ ہو جاتی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ دنوں کے لیے ہوتی تھی. تو آپ سالک اور مجذوب ہے. اور آپ جب آپ پر جذب کی کیفیت آتی تھی تب بھی آپ کو آپ برہانہ نہیں ہوتے تھے. یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ برہانہ، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے اگر مجذوب بھی ہو تو وہ کام شریعت کے خلاف نہیں کرتا. تو پھر آپ کو برہانہ لقب کیوں ملا؟ تو تاریخ خورشید جاری نے مجھے بڑے ایمان میرا تازہ ہو گیا. 2 وجہ سے آپ کو برہانہ کہتے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کپڑے نہیں پہنتے تھے جسم پہ ٹوٹل معاذ اللہ نہیں، یہ ہے ہی نہیں. سنیں آپ، یہ بالکل غلط بات ہے. ولی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. بولے محبت، کیونکہ شریعت میں ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے کا حصہ چھپانا فرض ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے کا حصہ چھپانا فرض ہے، اور ولی فرض کے خلاف کام کرے. پھر آپ کو برہانہ کیوں کہا گیا؟ تو سید حسن برہان شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 وجہ سے برہانہ کہا گیا. ایک تو یہ کہ جب آپ دہلی سے اپنے پیر کے حکم سے یہاں حیدرآباد دکن آئے تھے تو موجودہ جہاں ریاست نگر، اس کو پسل بنڈا کہتے تھے، اس بنڈے کے سائے آپ نے ساری زندگی گزار دی. وہاں ایک جھاڑ تھا، وہاں پر آپ رہتے تھے. آپ کے پاس جو ہے نا، آپ کے پاس دنیاوی ساز و سامان، گھر، برتن، دوسرے کپڑے، ایسا کچھ نہیں تھا. ساری چیزوں سے آپ خالی تھے، اس لیے آپ کو برہانہ کہتے تھے. دنیاوی ساز و سامان سے دنیاوی ساز و سامان آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، برتن نہیں تھے، بس آپ کو تھا ہی نہیں کسی چیز سے لگا سوائے رب کی عبادت کے. توکل اللہ پہ. اور برہانہ یہ تو سب خالی ہے بولتے تھے لوگ. سب چیزیں نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ برتن ہے، نہ کپڑے، سب چیزیں خالی. اس لحاظ سے آپ کا ایک لقب پڑ گیا برہانہ. اور دوسرا لقب آپ کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کو برہانہ کہا گیا وہ اسی لیے کہ آپ کے پاس صرف ایک چادر تھی جو آپ اپنے نفس سے لے کر نیچے باندھتے تھے، اور اسی ایک چادر پہ آپ نے ساری زندگی گزاری. بولو نا وہاں پر اور کوئی مطلب ہی نہیں رکھا آپ کو. تو آپ جو چادر پہنتے تھے، اور آپ بولیں کہ یہ کون سا عمل ہے؟ بھائی حدیث پڑھ کر دیکھیں، کئی صحابہ اکرام نے ایک چادر پر ساری زندگی گزاری ہے. حدیث میں آیا ہے، صحابہ اکرام ہے، کئی صحابہ ہے جنہوں نے ایک چادر پر ساری زندگی گزاری ہے. یہ یہاں سے آیا ہے. اولیاء اللہ کا کام کوئی قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوتا. تو یہ متوکلانہ زندگی، نہ برتنوں سے نہ گھر سے کوئی لگانا تھا، بس ایک چادر پر آپ نے ساری زندگی گزاری. اس لحاظ سے آپ کو برہان شاہ صاحب سے آپ لقب مشہور ہو گئے. اب یہ کہنا کہ وہ لنگے رہتے تھے، یوسف بابا شریف بابا، پہلے تو تاریخ میں نے بتا دیا آپ کو، اور تاریخ بہت زمین. برہان شاہ صاحب پردہ فرما چکے تھے، اس کے بعد آئے یوسف بابا شریف بابا. اب لوگوں کے کہاں کونی باتوں پر ہم عمل، جو لوگ اگر شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا. تو ولی شریعت کے خلاف کام کرتا نہیں. اور زیادہ تر سید حسن برہان شاہ، جیسا کہ آپ دیکھیے، جو مالی خان جو تھا، مالی خان، اس کے باغ کے قریب پسل منڈے میں جو آپ کا مزار ہے یہاں پر ریاست نگر میں، وہاں قریب میں مالی خان تھا جس کا باغ تھا. اس باغ کا جو مالی تھا کام کرنے والا، وہ سید حسن برہان شاہ صاحب کا مرید بھی تھا، خدمت گزار بھی تھا. تو مجذوب مرید کیسے بنا ہے؟ تو آپ زیادہ تر کیفیت میں مجذوبانہ کیفیت میں نہیں، سالک اور مجذوب دونوں تھے آپ. تو لہٰذا وہ مالک خان کا جو مالک تھا، وہ کام کرنے والا، وہ جو ہے آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے حضور میری بیوی حمل سے ہے اور بالکل ٹائم قریب آ گیا ہے. وہ مرید تھا آپ کا. اب کیا کروں میں، مطلب میرے پاس ظاہر کچھ خرچ کرنے کچھ نہیں ہے. حضرت سید حسن برہان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جا اللہ تیری مدد کرے گا.
یہ جملہ کہنا تھا حضرت سید حسن برہان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ گھر آیا، اس کی بیوی کو جب بیٹا ہوا، بیٹا ہونے کے اس دور میں جو غلیظات نکلتی تھی اس کو لوگ دفناتے تھے کھود کر. وہ دفنانے کے لیے گڑھا کھودا تو وہاں سے اتنا اس کو خزانہ ملا، اتنا اس کو خزانہ ملا کہ اس کی زندگی سنور گئی. اور کہتا تو یہ حضرت کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اب پھر وہ مالی جو ہے نا اپنے باغ میں کام کرنے سستی کرنے لگا، تو باغ کے جو مالی تھے، باغ کا جو مالک تھا مالی خان ان کا نام تھا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، تو اس نے سارے واقعات بتایا، جیسا خزانات لگا. تو مالی خان بھی آپ کا عقیدہ مند ہو کر آپ کے برہان شاہ صاحب کی خدمت میں آنے لگا تھا، اور حضرت کی دعاؤں سے اس کے بھی کئی مشکلیں حل ہو گئی تھی. پھر یہ بات عبداللہ قطب شاہ تک پہنچا کہ تو عبداللہ قطب شاہ نے اولاد کے خاطر 100 شادیاں کی تھی، لیکن اولاد نہیں تھی، تو وہ بھی آپ کے پاس سوالی بن کر آیا تھا عبداللہ قطب شاہ. تو یہ بھی واقعہ آپ کی تاریخ میں ملتا ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سید حسن برہانہ شاہ، برہانہ کا ذہن میں رکھ لیا کہ برہانہ تو معاذ اللہ آپ لنگے نہیں ہوتے تھے، تو کچھ لوگ نہ ذہن میں بنائے. سید حسن برہانہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیے کہ آپ کا دور الگ ہے، یوسف شریف بابا کا دور الگ ہے. میں یہ سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں کچھ، تاکہ آپ کی زندگی کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تاکہ آپ کو پتہ چلے. اب عبداللہ قطب شاہ کے دور میں پردہ فرمائے، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حیدرآباد دکن فتح کرنے آئے، اور اس فتح میں یوسف بابا، چلو مان لے یوسف بابا شریف آئے، تو اس وقت جو بادشاہ تھا قلعہ گولکنڈہ قطب شاہی کا، وہ ابو الحسن تانشاہ تھے. عبداللہ قطب شاہ نہیں، ابو الحسن تانشاہ تھے. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اورنگزیب کیوں جنگ کے لیے آئے تھے، اس کی کئی وجوہات تھی. ایک تو ابو الحسن تانشاہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی سو رہے کیا میں نہیں آ رہی، پانی مار کے منہ پہ جاؤ، منہ پہ پانی پھر کر رہا، میرے طرف دیکھو، کوئی پیراٹ کر کو دیکھو. ہنسی مذاق کھیلنا کودنا تو 4 گھنٹے بیٹھے گئے. درود ایک پاک پڑھو ایک مرتبہ بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مادر جود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی مجاہدہ ہے ہمارے لیے، یہی مجاہدہ تھا. محنت کر لو تو اس میں روح تک جاتی. اب زیادہ مجاہدہ تو تم سے کراتا ہے، کم سے کم سست چہرے نہ لے کے بیٹھو. یہ بھی ایک مجاہدہ ہے اپنے آپ سے لڑنے کا. اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا پھر اورنگزیب نے کیوں فتح کیا؟ بھائی یہ بھی مسلم حکومت تھی. تو ابو الحسن تانشاہ کے بارے میں آتا ہے، یہ تو شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے ابو الحسن تانشاہ. پھر آپ بادشاہی پر آئے تو آپ کے بارے میں بڑا مشہور تاریخ میں آیا، میں اللہ اس کا رسول بہتر جاتا کہ آپ نے پھر سلطنتی امور کو برابر نبھایا نہیں. بالکل آپ وزیروں کے حوالے کر کر خود جو ہے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے لگے. ملک میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ جو بادشاہ ابو الحسن تانشاہ کے جو وزیر تھے، جو مادنہ دیون جس کے نام سے مادنہ پیٹ ہے، اور مہیشورم میں جا اس کا محل آج بھی مادنہ دیون تھا، اور اسی کی یعنی اسی مادنہ دیون کو یہ علاقہ پرانا پل تک کا علاقہ لگتا تھا. مہیشورم سے لے کر پرانا پل تک یہ وزیر تھا، اس دور کا سی ایم تھا. اور اسی دور میں حضرت سرکار حسن بن احمد شہید بھی شہید ہوئے. تو مادنہ دیون ہو لے تو مادنہ دیون جو مہیشورم میں محل تھا، وہاں قریب میں بزرگ تھے حضرت کامل شاہ ولی، ابھی ان کا مزار وہاں پر ہے کامل شاہ ولی. وہاں قریب میں پوڑی سے پانی آپ نے وضو کیا تو بادشاہ تک لوگوں نے پہنچا یہ ہمارے پاک پانی کو ناپاک کیا. تو بادشاہ نے ان کو بلوایا، کامل شاہ ولی کو بلا کر یعنی مادنہ دیون بلا کر آپ کی انگلی کو کاٹ دیا. حضرت کامل شاہ ولی کی انگلی کو کاٹ دیا. تو مہیشورم سے آپ روتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے. آپ کے پیر و مرشد کا نام شاہ جھاڑو مستان ہے. شاہ جھاڑو مستان جن کا مزار ابھی موجودہ پستہ ہاؤس جو ہے نا، پستہ ہاؤس کے روبرو سامنے. اب تو گھر ایسے بن گئے ان کا مزار ہی نظر نہیں آ رہا، لیکن مزار ہے. اندر جانے کے بعد ایسا دکھ رہا آپ گھر میں گھسے گئے، لیکن اندر گھر کا دروازہ ہے، گھس کے لیفٹ سائڈ میں آپ کا مزار موجود ہے. ابھی بھی مزار شریف ہے شاہ جھاڑو مستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یاد رکھے یہ اولیاء کرام ہی نے دنیا حیدرآباد دکن کو بہت اونچائی تک پہنچایا ہے. تو لہٰذا شاہ جھاڑو مستان کے کامل شاہ مرید تھے. وہ مہیشورم سے ہوتے ہوئے اپنے پیر کے پاس آئے شالی بنڈا، اور آ کر بتا حضور دیکھیے کس طرح بادشاہ نے میری انگلی کو کاٹ دیا، صرف میں نے پانی سے وضو کیا تھا اور کوئی غلطی نہیں تھی. تو آپ جلال میں آ گئے. جلال میں آ کر آپ نے کہا کہ جاؤ اس کی شکایت دلی میں تم اورنگزیب سے کرنا. یہ کہہ کر کہا آنکھ بند کر، کہاں شالی بنڈا کہاں دلی.
کہ آنکھ بن کر آنکھ انہیں بن گیا. حضرت شاہ جہاں مستان نے اپنے مرید کو ڈھکلا اور آنکھ کھول تو وہ دلی اورنگزیب کے سامنے موجود تھے اور جا کر جو ہے اورنگزیب کے سامنے شکایت کی. تو ایک وجہ یہ بنی کہ اورنگزیب بولے اچھا دکن میں اس طرح کا معاملات ہے, لوگوں کو اس لیے بلا وجہ تکلیف دی جا رہی ہے, تو آپ خاموش رہے, اس لیے فتح کرنے آئے تھے, اس لیے فتح کرنے کے لیے آئے تھے. اس جنگ میں جب آپ آئے تھے فتح کرنے کے لیے, آپ یوسف شریف بابا چلو پکڑ اسی جنگ میں آئے, لیکن پھر بھی میچ نہیں ہوتا کہ آپ برانی شاہ صاحب کو دیکھا ہوگا, میں نے بولا بظاہری طور پر آپ اس جنگ میں آئے. اور جب یہ اورنگزیب کئی دن تک جو ہے علاقے کو گھیرے رکھے تھے, لیکن حضرت اورنگزیب کی فوج میں یوسف شریف بابا نامپلی کے جو موجودہ علاقہ ہے اس کے قریب میں ایک جگہ پڑاؤ دیا, اور فوج سپاہی تھے پتہ نہیں تھا. لیکن رات میں جب بارش انتہائی تیز ہوئی, سارے فوج کے اور سپاہیوں کے جو ہے خیمے اڑ گئے. سپاہیوں نے جب باہر نکل کر دیکھا خیمے تو سب کے اڑ گئے, ایک خیمہ تھا جو صحیح سلامت تھا, چراغ بھی جل رہا تھا, اور اس میں 2 بزرگ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے. کڑک طوفانی ہوا چل رہی ہے, اور چراغ کیا رہے گا, خیمے کیا رہیں گے, سب کے خیمے, بادشاہ اورنگزیب کا خیمہ تک اڑ گیا. لیکن یہ جو بزرگ ہے یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ اپنے آپ کو چھپائے تھے عام آدمی کی طرح. یہ ہوتے اللہ والے, ہم نیکی کے نور کے نقطے تک نہیں پہنچتے اپنے آپ کو, میں تو نمازی نہیں بے نمازی. اللہ رحم کرے یار ہمارے حالوں پر. کسی پر بزرگان دین کے اندر عاجزی انکساری بہت ہوتی ہے, اور اللہ عاجزی انکساری کو پسند فرماتا ہے. یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کرامت کو دیکھ کر اورنگزیب کو پتہ چلا. اورنگزیب نے جا کر قدموں میں سر رکھا, ایک روایت پکڑ کے حضور دعا فرما دے اللہ ہمیں کامیاب, کئی دن ہو گیا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. تو یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قطب المدار ہے, دیکھیں بادشاہی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک بادشاہ وہ جو دنیا میں لوگ بنتے ہیں, ایک بادشاہ باطنی بادشاہت. باطنی بادشاہت اللہ جن کو قطب بناتا ہے, یہ باطنی طور بادشاہ, اور جس کو چاہے اس کو بادشاہت یہ لوگ دلاتے ہیں. اصل بادشاہت باطنی بادشاہ قطبوں کی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے حیدرآباد میں 2 بزرگ ہیں, ایک قطب الارشاد ہے اور ایک قطب المدار ہے. قطب الارشاد حضرت شاہ راج حسینی ہے. ان کے پاس اگر کوئی عالم حافظ جائے تو اس کو فوراً علم یاد ہو جاتا ہے. قطب الارشاد ہمارے اعلیٰ حضرت بھی ہے, محبت سے اعلیٰ حضرت قطب الارشاد کے مقام پر ہے. شاہ راج حسینی قطب الارشاد کے مقام پر ہے. آج بھی دیکھیں وہاں پر اگر کوئی عالموں کو میں نے دیکھا وہاں بیٹھ کر تفسیر پڑھتے ہیں, قرآن حدیث پڑھتے ہیں, تو اس کے ایسے ایسے علمی نکات ظاہر ہوتے ذہن میں. اور کئی بار میں جب نہیں سمجھ میں آتا میں بھی گھنٹوں سرکاری خدموں میں بیٹھتا ہوں. جب بیٹھتا ہوں تو فیض ہی الگ ہوتا ہے, پھر یہ پڑھائی کا فیض ہی الگ ہوتا ہے. تو وہاں پہ بیٹھنے تو آپ کبھی جا کر دیکھیں کوئی سبق آپ کو یاد نہیں آ رہا, قرآن یا کوئی آیت یاد نہیں, وہاں جا کر بیٹھے ان شاء اللہ آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے گا ان شاء اللہ. تو اور قطب المدار یوسف شریف بابا ہے, وہ آپ کے پاس جو مشکلیں لے کر آتے ہیں اور وہ دعا کرے اللہ مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے. حضرت یوسف شریف بابا کی اس کرامت کو دیکھ کر ہواؤں میں بھی آپ کا چراغ نہیں بجھا. اسی لیے ہوا عاجزی طور پر آپ بھی کہتے ہیں ایک چراغ اور جلا, ایک چراغ. یوسف شریف بابا چراغ جلا تو ہوا نے نہیں بجھایا, ہم بھی کہتے ہیں ایک چراغ اور جلا, اے ہواؤں میں اپنے چراغ جلانے والے. وہ چراغ عشق رسول کا چراغ ہے, وہ چراغ محبت الہی کا چراغ ہے, وہ چراغ دین کا چراغ ہے جو ہم چاہتے ہیں یوسف شریف بابا کے. ان کے دربار کی کیا کیفیت میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دعا فرمانے کے لیے کہا تو یوسف شریف بابا نے کہا دیکھو لنگروس میں ایک موچی کی شکل میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قطب ہے, یہ بھی قطب ہے, بولے جب تک وہ ہٹیں گے نہیں تمہارا قلعہ فتح نہیں ہوگا. پھر یوسف شریف بابا نے ایک جو ہے نا ٹھکری پہ کچھ لکھ کر کہا بادشاہ کو اس موچی تک یہ بات پہنچا دیجیے. آپ نے موچی تک وہ بات پہنچائی, وہ پہنچائی. حضرت وہ موچی کا نام سید میرا حسینی ہے. ان کا مزار آج بھی حسین شاہ والی کی درگاہ کے لیفٹ سائڈ میں ایک بڑے سے محل کے اندر پہاڑ کے نیچے موجود ہے. انہوں نے کہا چلو ہمارے اٹھنے کا وقت ہو گیا, اور یہ اٹھا, کمل جھٹکا, وہاں سے غائب ہوئے, قلعہ فتح ہو گیا. ابو الحسن جو گرفتار ہوئے, پھر ان کو قید کر کر اورنگزیب اپنے اورنگ آباد لے کر گئے. پھر اورنگ آباد میں ان کی قبر موجود ہے, اور ابو الحسن تانش شاہ کی قبر موجود ہے.
جب ابو الحسن تانشاہ کو گرفتار کر کر اورنگزیب لے جا رہے تھے تو آپ کے پیر و مرشد کی مزار کے سامنے یعنی مصری گنج میں جو مزار ہے وہ سامنے سے لے جا رہے تھے. اورنگزیب نے کہا تھا دیکھو یہ تمہارے پیر کی مزار ہے نا؟ بولے ہاں میرے پیر کی مزار ہے. اب کیا کہتے ہو تمہارے پیر نے تمہیں بچایا کیوں نہیں ہے؟ کہا اور ابو الحسن تانشاہ نے کہا خاموش رہو اورنگزیب, اس وقت بھی میرے پیر نے مجھے بارشا تب بھی میں ان سے راضی تھا اور اس حالت میں ان سے راضی ہوں. یہ پیر محمد کی محبت آ جائے تو یہ بھی آپ کو بات سنے. اب یوسف شریف بابا کی اس کرامت سے آپ نے فوج سے ریٹائرمنٹ لیا اور ساری زندگی عہد کر لیا کہ ہم یہاں نامپلی اسی علاقے میں اپنا سارا وقت گزاریں گے اور آپ کا تقویٰ, آپ بزرگان دین کی پرہیزگاری ایسی تھی, اس کا اثر آپ دیکھیں کہ یوسف شریف بابا کا جو گھوڑا تھا نا, وہ گھوڑا جب چھوڑتے تھے تو غیر لوگوں کے کھیت میں جا کر چرتا بھی نہیں تھا, نہ غیر لوگوں کے ہاتھ سے کھاتا تھا. یہاں تک کہ گھوڑے کے بارے میں آتا یوسف شریف گھوڑے کے بارے میں, جس مال میں شک ہو, شک والے مال کو بھی گھوڑا نہیں کھاتا تھا. تقویٰ پرہیزگاری کا اثر انسان کو جانور پر کیسا پڑا تھا یوسف شریف بابا کا. یعنی مال میں سمجھے یہ مال ہے کھانے کا اور اس میں پتہ نہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا, آپ کو معلوم نہیں. اس کو بولتے شک والا مال, کیا کہتے ہیں اس کو, حلال کا ہے مال, حرام کے پیسوں سے پتہ نہیں. تو ایسے مال کو بھی یوسف شریف بابا تو دور کیا ان کا گھوڑا تک نہیں کھاتا تھا, نہ دوسروں کے کھیت کو خراب کرنے جاتا تھا, جب تک اپنے ہاتھوں سے یوسف شریف بابا لا کر اس کو گھاس نہ ڈالتے. جب تک اپنے ہاتھوں سے یوسف شریف بابا لا کر ہاتھ میں گھاس نہیں ڈالتے تب تک وہ گھوڑا کسی کے گھاس کو کھاتا نہیں تھا, کسی کے مال کو کھاتا نہیں تھا. تو یہ تقویٰ کا میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو, الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ متقی پرہیزگار ہوتے اللہ والے. تو جو تقویٰ کی سالہ مقام پر تھے تو اس کا اثر آپ کے گھوڑوں پر تک پہنچ چکا تھا. حضرت یوسف شریف بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اس ساری زندگی آپ نے نامپلی کے علاقے میں رہ کر گزارا اور قطب المدار تھے. لوگ اپنی مشکلیں لے کر آتے, آپ کی دعا سے مالا مال ہوتے, مشکلیں ہٹتی, پریشان اس وقت بھی ہٹ رہی اور آج بھی ہٹ رہی انشاءاللہ. قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا. حضرت سیدنا یوسف شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں بیٹھ کر آپ کے بارے میں آتا کہ آپ نے مرید بھی کیا ہے اور آپ کے مرید بھی آپ نے کیا ہے اور کئی لوگ آپ کے مرید بھی ہیں, یہ بھی آپ کے بارے میں مشہور ہے. اب بعض لوگوں کا نہیں آپ نے مرید نہیں بنایا لیکن مرید آپ نے کیا ہے یہ بھی ملتا ہے. پھر آپ جو ہے 5 ذی الحجہ کو حضرت یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت یوسف بابا جو ہے 5 ذی الحجہ کی صبح پردہ فرما گئے اور شریف بابا اس وقت جو ہے مارکیٹ یعنی شہر میں آئے ہوئے تھے. یہ شہر جو نامپلی کا علاقہ تھا وہ شہر کے باہر تھا اس دور میں. 7 دروازے تھے نا حیدرآباد دکن کے, دروازے کے اندر شہر رہتا تھا, دروازے کے باہر کا حصہ جو ہے شہر کے باہر کا حصہ ہوتا تھا. تو نامپلی کا حصہ شہر کے باہر کا حصہ تھا. تو اب شریف بابا شہر میں آئے ہوئے تھے کسی کام سے, جب وہ پلٹ کر گئے معلوم ہوا حضرت سیدنا یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پردہ فرما گئے. تو آپ نے ان کے میت کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ دوست نے تو وعدہ کیا تھا کعبے کے سامنے, رہیں گے تو جئیں گے ایک ساتھ, مریں گے ایک ساتھ, تم ہم سے پہلے کیسے جا سکتے. یہ کہہ کر حضرت شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر گئے, غسل کیا اور کفن پہن کر لیٹ گئے. وہی حدیث نا, یہ موت کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن میں ان کو بلانا چاہتا ہوں. اب تھوڑا آگے بھی چھپی ہوتا ہوں کہ نکالوں یا نکالوں, لیکن جب وہ خود چاہتے نا آ جانے کے, اللہ اپنے محبوبوں کے لاڑ کو اٹھاتا ہے, نازوں کو اٹھاتا ہے. اب کفن پہ غور نہ تھا ان کی بھی روح پرواز, کیونکہ 5 ذی الحجہ کو آپ کے دونوں بزرگان کا عرس منایا جاتا ہے. آپ کے قدموں میں آپ جس گنبد کے اندر آپ کا مزار ہے, نواب صاحب نے گنبد بنائی تھی, گنبد کے اندر 35 میں ایک مزار ہے وہ آپ کے خادم کی 35 میں, اور باقی کے آپ کے قبرستان میں داغ دہلوی جیسے شاعر کا مزار قبر بھی ہے قدموں میں. داغ دہلوی یہ بڑا مشہور شاعر گزرے حیدرآباد کا, دلی میں اس کا بڑا مشہور, ان کی قبر بھی وہاں قدموں میں موجود ہے. حضرت یوسف شریف بابا کے بارے میں ایک آخری بات کہہ کر بتاتا ہوں. اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے آستانے پر کیا امیر کیا غریب کیا چھوٹا کیا بڑا یہ تو سب جاتے ہی جاتے, لیکن یوسف شریف بابا کا آستانہ وہ آستانہ ہے جس آستانے پر ہم نے اولیاء اللہ کو بھی ٹہلتا ہوا دیکھا ہے. اجان حضرت سید سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کا مزار یہاں آقا پورہ میں موجود ہے. سردار بیگ صاحب خود سلسلہ چشتیہ کے اکابر اولیاء اللہ میں سے آتے. سردار بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو حافظ صاحب قبلہ کے مرید و خلیفہ ہے,
حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہری زندگی میں یہ عادت تھی کہ ہر جمعرات کو آپ یوسف شریف بابا کی زیارت کے لیے جاتے تھے. یقیناً یہ خود بھی ولی ہے پہنچے، لیکن ہر جمعرات کو حضرت یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے. آپ سردار بیگ صاحب فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حاضری کے لیے گیا یوسف شریف بابا کے آستانے پر اور وضو کر رہا تھا. ولی کی زبانی ولی کا مقام سمجھا. ارے بولا محبت سے سبحان اللہ. ولی کو پہچانتا ہے یار، ولی کے مقام و مرتبے کو پہچانتا ہے. سردار بیگ صاحب اس کہنے پر یوسف شریف بابا کے مقام و مرتبے کو آپ سمجھے. سردار بیگ صاحب کہتے ہیں خود ولی ہے. فرماتے ہیں میں وضو کر رہا تھا، وضو خانے میں اچانک ایک میت آئی. اس میت کو دیکھ کر میں مسکرانے لگا. میرے مریدوں نے کہا حضور کیا بات ہے، میت کو دیکھ کر آپ مسکرائے؟ فرمایا جب یہ میت یوسف شریف بابا کے دروازے تک آئی، جب تک تو عذاب کے فرشتے اس میت کے ساتھ تھے. عذاب کے فرشتے اس میت کے ساتھ تھے. یہ گناہگار تھا، میت مرحوم گناہگار تھا، عذاب کے فرشتے تھے. لیکن جیسا یہ میت اندر داخل ہوئی، مولانا محمد سبحان اللہ، سردار بیگ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسا یہ میت اندر داخل ہوئی یوسف شریف بابا کے آستانے پر عذاب کے فرشتے غیر رحمت کے فرشتے آ گئے ہیں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ سرکار یوسفین کا مقام مرتبہ جن کے وسیلے سے مرحوموں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ آپ کہیں گے یہ تو ولی کی بات ہے. میں نے کہا یہ ولی کی بات بھی ہے، حدیث کی بھی بات ہے. جہاں ولی کی بات ہے وہاں حدیث کی بھی بات ہے. خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرحومین جو ہے وہ ان کو اللہ عذاب سے محفوظ رکھے تو حضور نے فرمایا تم اپنے مرحوموں کو اللہ کے نیک بندوں کے قبروں کے قریب دفن کیا کرو. یہ حدیث ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آیا ہے. سلیمان علیہ السلام دعا کرتے تھے یا اللہ دنیا میں رکھ تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ رکھ. خود نبی ہے لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں رکھ تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ رکھ، اور جب خبر میں جاؤں تو نیک لوگوں کی قربت میں رکھ، نیک لوگوں کے قبروں کے قریب رکھ. تو لہٰذا یہ انبیاء دعا کرتے تھے ہماری تعلیم کے لیے کہ تم نیک لوگوں کے قبروں کے قریب جس کی قبر ہوتی ہے اگر وہ گناہگار بھی ہو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. یوسف شریف بابا کا یہ مقام اس سے اندازہ کرے کہ وہاں گناہگار آئے تو اللہ ان کے وسیلے سے معاف فرما دیتا ہے گناہوں کو. آج بھی میں نے کچھ مشائخ سے سنا تھا کہ اگر یوسف شریف بابا کی حاضری دینا ہے نا، حاضری وہاں کیونکہ خطب المدار ہے، اگر ان کی دعاؤں سے اللہ مشکلوں کو حل فرماتا ہے، اگر ان کو جلدی دعا قبول کرانا ہے یوسف شریف بابا تمہاری بات جلدی رب تک پہنچائے، تم ایک کام کرو جمعرات کو سرکار حسن کو احمد شہید کے پاس آؤ. سنا ہے نا؟ یہاں پر آؤ، یہاں فاتحہ پڑھ کر پھر نام پلی جاؤ. جو یہاں آ کر نام پلی جاتا ہے یوسف شریف بابا اس کی ذریع التجا کو سنتے ہیں. پتا نہیں یہ کنیکشن کیا ہے بزرگوں. ہر ولی کا کنیکشن تو ہوتا ہے لیکن یہ خاص طور پر ہم نے آزمایا ہے. یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دروازہ یہ کھولتے ہیں اور پھر یوسف بابا اس کو اندر بلاتے ہیں. یہ سرکار سنبرے میں شہید رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں نے جو مشائخ کا تجربہ رہا اور جو اہل نظر نے جو بات کی میں نے آپ کے سامنے یہ بات سمجھائی ہے. تو یوسف شریف بابا کی تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا کرتا اللہ کی بارگاہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.